کافی کا آرڈر دے کر شفیق صاحب نے مجھے تو حیرت ہوئی تمہیں ہانیہ کے ساتھ دے کر. کیا بی جان نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ ریماس جو پوری توجہ سے سن رہی تھی نہ میں سر ہلا دیا. تو کہاں سے بتاؤں تمہیں؟ شفیق سوچتے ہوئے. ایک وہی تو تھے جو ابراہیم اور ریمال کے بعد سب جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. شادی کے بعد جب وہ یہاں آئے تھے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. ریمال اور ابراہیم دونوں ہمارے ساتھ رہتے تھے. وہ میرے اور نفیسہ کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئے. ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے پر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی. پر 3 سال بعد ہمیں یہ خوشی نصیب ہوئی. ریمال بابی نے بہت خیال رکھا نفیسہ کا. ریمال بابی اکثر ماں باپ کو یاد کرتی تھیں پر کہتی نہیں تھیں. وہ جانتی تھیں کہ وہ ان کو مل نہیں سکتیں لیکن ہانیہ چونکہ ادھر شہر میں تھی اس سے ملنے کا وہ کہتی. ایک دن اس بات پر ریمال بابی اور ابراہیم کی بحث ہو گئی. جب میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں لے جاتے بابی کو ملوانے تو ابراہیم نے مجھے بتایا کہ ہانیہ نے ہی وہ میسج کیا تھا فرقان کو. وہ اسے نہیں بھیجنا چاہتا تھا وہاں. اگر ہانیہ نے اسے کچھ کہہ دیا تو وہ اپنی بہن بھی کھو دے گی. جو بھی ہو میں اب ریمال کو دکھ نہیں دے سکتا. ریمال بابی یہ جانتی تھیں یا نہیں لیکن پھر کبھی انہوں نے ہانیہ سے ملنے کا نہیں کہا. اور سہیل اس نے تو ابراہیم سے ملنا گوارا ہی نہیں کیا. ابراہیم اور ریمال ایک دوسرے کا سہارا بنتے رہے. دن مہینے گزرتے رہے. پھر انہیں تمہارے آنے کی خوشخبری ملی اور ادھر میرا بیٹا پیدا ہوا. ہادی نام رکھا نفیسہ نے. اور 8 مہینے بعد تم. ریمال نے تمہارا نام ریماس رکھا. سب بہت خوش تھے. ابراہیم چاہتا تھا کہ بی جان اور ریمال کے ماں باپ آئیں. اس نے سب کو فون کر کے بتایا پر کوئی نہ آیا. کوئی ان کی خوشی میں شامل نہ ہوا. میں اور نفیسہ تھے ان کے ساتھ پر بی جان اور ماں باپ کی کمی نہیں پوری کر سکتے تھے. ابراہیم بہت خوش تھا. تمہیں وہ جب بھی کرا ہوتا اٹھائے رکھتا تھا. اس نے تمہیں دیکھتے جب مجھ سے کہا کہ اگر کبھی ان دونوں کو کچھ ہو جائے تو میں تمہیں بی جان کے حوالے کر دوں. اس پر میں کیا کہتا ہوں اس سے. اس نے تو جیسے فیصلہ کر رکھا تھا. کب تک اپنوں کی بے رخی سہتے. کچھ دن بعد ریمال بابی ابراہیم اور نفیسہ تینوں کا کار ایکسیڈنٹ ہوا. وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. میں نے بی جان کو فون کر بتایا. وہ ریمال اور ابراہیم کی ڈیڈ باڈی لے گئے اور میں نفیسہ کے آخری سفر کا انتظام کرنے لگا. 3 دن لگ گئے مجھے یہ سب کرتے. وہ رکے سانس لینے کے لیے. کافی بھی آ گئی. انہوں نے ویٹر کو تھینک یو کہا. ریماس ابھی بھی ان کو دیکھ رہی تھی. جب میں بعد میں بی جان سے ملنے گیا میں چاہتا تھا تم میرے پاس رہو پر حق نہیں رکھتا تھا. اور تم تھی بھی اتنی اپنی دادی کے پاس. ان کا خون وہ تمہارا خیال میرے سے زیادہ رکھتی. یہ سوچ کر میں واپس آ گیا پر اکثر ان سے تمہارے بارے میں پوچھتا رہتا. حیرت کی بات یہ تھی کہ میں بہت دفعہ گیا پر کبھی سہیل سے ملاقات نہیں ہوئی میری. ہادی نے اب میری ذمہ داری تھی. میں ہادی کو لیے فیصل آباد اپنے آبا و اجداد کے پاس آ گیا. بہت مشکل تھا ایک بچے کے ساتھ کام سنبھالنا. اس لیے زندگی کو دوبارہ منہج طریقے میں بہت وقت لگ گیا. ادھر بی جان نے سہیل اور ہانیہ کی شادی کر کے تمہاری ذمہ داری ان کو دے دی. مجھے ہوا کہ بی جان کا فیصلہ ٹھیک ہوگا. ابراہیم نے اتنا بھروسہ کر کے تمہیں ان کو دیا تھا. ابراہیم کا بھروسہ صحیح تھا پر بی جان نے جن پر بھروسہ کیا وہ ٹھیک نہیں تھے. وقت تیزی سے گزر گیا. میں سہیل اور ہانیہ کو جانتا تھا. اکثر بزنس پارٹی میں کراچی آتا تو ملاقات ہوتی رہتی تھی. وہ مجھے صرف بزنس مین کے طور پر جانتے تھے. ہر جگہ دونوں ہوتے پر تم نہیں ہوتی تھی ان کے ساتھ. دل کرتا ان سے پوچھوں تمہارے بارے میں پر میں کیسے جانتا ہوں تمہیں کیا کہتا. پر اس نے تمہیں پارٹیز میں لانا شروع کر دیا. میں جب پارٹی کا انویٹیشن ملتا میں آ جاتا تاکہ تم سے مل سکوں. سہیل بہت ہی اچھا تمیزدار خوش اخلاق تھا اپنے سرکل میں پر اصل میں کیا تھا وہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. ایک دن پارٹی میں اس نے تمہیں وہ 2 منٹ روکے ریماس کو دیکھا جو بس سن رہی تھی. سر جھکاتے انہوں نے بات پھر شروع کی. اس نے تمہیں بیچ دیا 5 کروڑ میں. ریماس شوق سی دیکھتی رہی. وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتے تھے پر اتنی کہ وہ خود کو مضبوط کرتے. ٹیبل پر انگلی پھیرتے. کس کو؟ اپنے بزنس پارٹنر کو. پر تمہاری بی جان تمہاری گارڈین تھیں اس لیے انہوں نے تمہیں بچا لیا تھا. اس شخص کو بی جان نے وہ پیسے واپس کر دیے. اور مجھے کچھ کہا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں اور اس سب سے دور رہوں. سہیل سے بھی تاکہ سہیل کو پتہ نہ چلے کہ بی جان کو یہ کسے پتہ چلا. اور تمہاری گارڈین پہلے وہ خود تھی بعد میں مسٹر اینڈ مسز احتشام کو بنا دیے. سہیل اور ہانیہ کا تم پر کوئی حق نہیں. تم ان سے دور رہو چاہے جو بھی ہو. ایسے انسانوں سے دور رہنا بہتر جو اپنوں تک کے سگے نہیں. ریماس کو دیکھا جو سر جھکائے بس بیٹھی تھی. ریماس بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا. تم بس کوشش کرو کہ ایسے لوگوں سے دور رہو. ریماس انہوں نے پھر اسے آواز دی. وہ جیسے کسی خواب سے نکلی ہو. آنکھوں سے بڑے آنسوں لیے اس نے شفیق کی طرف دیکھا. میرا مقصد آپ کو رلانا نہیں تھا. شفیق کو دکھ ہوا پر ریماس کا یہ سب جاننا بھی ضروری تھا. ریماس نے آنسو صاف کیے اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی. میں چلتی ہوں انکل. کافی کے لیے شکریہ. وہ جانے لگی تو میں آپ کو گھر چھوڑ دوں. شفیق نے اس کی حالت دیکھتے کہا. پر ریماس نے فوراً اٹس اوکے انکل میں چلی جاؤں گی.
علینا حیدر کی ماما سعدیہ امی کے پاس گئیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ آرام سے جا کر ان کی گود میں لیٹ گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ چوما۔ آج کل امی کو تو بھول ہی گئی ہو تم، جب سے حیدر گیا تم بھی نہیں آتی ملنے۔ علینا اپنی امی کے ساتھ حیدر لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن الگ پورشن میں۔ بچپن اس کا شاہ ویلا میں گزرا تھا۔ کسی نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا ان دونوں میں، خاص کر حیدر کی امی نے۔ علینا ان کی محبت محسوس کر کے مزید شرمندہ ہو گئی۔ کتنا پیار کرتی تھی وہ اس سے، حیدر کی طرح، اور اس نے ایک شرط کے لیے ان سے ان کے ایک لوتے بیٹے کو دور کر دیا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ پیچھے ہٹ جاتی؟ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ آپ کی حیدر سے بات ہوئی؟ اس نے امی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں روز کرتا ہے فون، مگر کیوں تم سے بات نہیں ہوئی؟ سعدیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں میری بات ہوئی اس سے، میں تو ویسے پوچھ رہی ہوں، مس کر رہی ہو تم بھی کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں تو اکرم سے کہا کر تمہارا بھی وہیں داخلہ کروا دیتی ہوں، تم سے نہیں رہنے ہوگا بھائی کے بنا، پر انہوں نے کہا تم نہیں جانا چاہتی۔ اور اس کی طرف دیکھا، وہ نظریں چراتے۔ ہاں امی میری باقی ادھر ہیں دوستیں، حیدر کی خیر ہے، آپ لوگوں سے دور رہنے نہیں ہوتا مجھ سے، اور حیدر سے روز بات ہوتی میری۔ کچھ دیر ان کے پاس رہی، پھر واپس آ گئی۔ وہ گئی تھی ان سے ملنے، لیکن مزید شرمندگی لے کر واپس آئی تھی۔ ہادی ڈرائیو کر کے کہیں جا رہا تھا جب اسے سامنے سے ریماس آتے دکھائی دی۔ ریماس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں کا بند توڑ کر اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، لیکن آنسوں کی وجہ سے اسے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خود سے لڑتے لڑتے تھک کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ بہت رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، پر خود کے لیے وہ اس زمین پر بیٹھ گئی۔ ریماس اس پاس سے آواز آئی، تم ٹھیک ہو؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے اوپر دیکھا تو ہادی اس کے نزدیک کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہادی کو دیکھ کر اس نے سر نیچے کر لیا۔ ہادی اس کے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھتے۔ ریماس تم ٹھیک ہو؟ اس سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر چھوڑا ہوگے پلیز؟ اس نے ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی نے اسے دیکھ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ احتشام ہاؤس کے باہر اس نے گاڑی روکی تو ریماس بنا کچھ کہے اتر کر اندر چلے گئی۔ اس نے گاڑی میں بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہادی کو لگا اسے کوئی پریشانی ہے، پر وہ کیسے پوچھے، یہی سوچتا رہا۔ ریماس جب دروازے سے اندر چلی گئی تو وہ بھی جانے لگا، پر ریماس کا پرس اس کی گاڑی میں رہ گیا تھا۔ پرس اٹھائے اندر آیا تو ریماس دروازے سے تھوڑا دور بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا کہ اتنا میں ان کے کوئی ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ ہادی نے ریماس کو اٹھایا اور اندر لے کر آیا۔ شاہد چاچا فوراً پانی لے کر آئے۔ ادھر حیدر اور شہروز جو کہیں سے واپس آ رہے تھے، احتشام ہاؤس کے باہر کھڑی گاڑی کو دیکھ کر شہروز یہ تو ہادی کی گاڑی نہیں ہے۔ حیدر گاڑی کو دیکھتے یہ یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن بنا رکے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ گاڑی کھڑی کر کے دونوں اترے۔ حیدر نے تم چلو شہروز، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ شہروز تم کہاں جا رہے ہو؟ حیدر کچھ سوچتے میں ریماس اور اسام سے مل کر آتا ہوں۔ شہروز ہنستے سیدھا کہ ہادی کیوں آیا؟ وہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ چل میں بھی آتا ہوں، مل کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد انجیکشن دیا، کہا کچھ دیر بعد تک ہوش آ جائے گا۔ اسلم چاچا ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے گئے اور حیدر لوگ اندر آئے۔ ہادی ریماس کا ہاتھ پکڑے اس کے صوفے کے پاس بیٹھا، اس کے لیے پریشان تھا۔ حیدر نے دیکھا تو ہاتھ چھوڑو، اس کا روب سے کہتے۔ ہادی نے جیسے سنا ہی نہیں۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو اس کا۔ ہادی جو ایک دم اپنے ہوش میں آیا تو حیدر کو ایسے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ لیکن ریماس کو دیکھتے میں فی الحال لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، نہ یہ جگہ ایسی ہے نہ موقع۔ وہ پھر مڑنے لگا۔ حیدر نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا، اس سے برداشت ہی نہیں ہوا ریماس کا ہاتھ پکڑنا۔ ہادی نے مڑ کر حیدر کو گریبان سے پکڑ لیا، کہا نا یہ موقع نہیں۔ شہروز ایک دم آگے بڑھا، کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ جگہ تو دیکھو۔ اور حیدر تم کیوں اتنے ایموشنل ہو رہے ہو؟ تم تو یہ سب صرف شرط جیتنے کے لیے کر رہے ہیں نا؟ تم نے صرف اس سے آئی لو یو بلوانا۔ ہادی حیدر کا گریبان چھوڑتے شرط؟ شہروز ہاں تمہاری شرط کے ریماس سے آئی لو یو بلوانا، اس کے لیے حیدر نے ریماس سے دوستی کی تھی۔ ہادی پاگل تو نہیں ہوگے تم دونوں؟ میں نے ریماس نہیں رسام کا کہا تھا۔ حیدر جو اس شرط کو تو بھول ہی چکا تھا۔ شہروز نہیں، تم نے کہا تھا جو تم نے کیا بس وہی کرنا، لیکن اس دفعہ اس بینچ والی سے آئی لو یو بولنا نہیں بلوانا۔ ریماس ہی تھی وہاں۔ ہادی شہروز اور پھر حیدر کو غصے سے دیکھتے، حیدر کا گلا پکڑتے، ریماس کو کچھ ہوا تمہاری وجہ سے تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ شہروز نے چھوڑو اسے ہادی، تم نے نام نہیں لیا، اب ہمیں کہہ رہے ہو؟ ہادی نے زخمی شیر کی طرح اسے دیکھ کر شہروز ایک دفعہ ڈر گیا، لیکن بنا کچھ کہے وہ حیدر کو پیچھے دھکا دیتے باہر چلا گیا۔ ادھر شہروز بھی حیدر کو پکڑتے اس کے گھر لے آیا۔ شاہد چاچا جب اندر آئے تو ریماس صوفے پر نہیں تھی، وہ اٹھ کر اپنے روم میں جا رہی تھی۔ شاہد چاچا نے ریماس کو آواز دی، ریماس بیٹا اب کیسی ہو؟ ریماس بنا مڑے، ٹھیک ہوں چاچا، کمرے میں جا رہی ہوں، پلیز مجھے مت اٹھائیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ چلی گئی۔ شاہد چاچا بھی باہر اپنے کوارٹر کی طرف آ گئے۔ انہوں نے
کسی کو نہیں بتایا تھا ریماس کو، کیونکہ اس نے منع کیا تھا۔ شاید چچا حیران ہوئے تھے اسے واپس آتا دیکھ کر، پر اس نے ان کو کہا کہ رسام اور ماما گئی ہیں پاپا کو لینے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے واپس آ گئی۔ وہ کوارٹر سے کچھ لینے گئے کہ ریماس وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ادھر ہادی وہاں سے نکل کر سوچتا کہ خود کو کوستا رہا، ملامت کرتا رہا کہ اس نے کیا کر دیا ریماس کے ساتھ۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ اپنی محبت کو ہی شرط پر لگا دیا۔ کیسی محبت تھی اس کی! جب ریماس کو پتہ لگے گا وہ کیا سوچے گی؟ ایک غلطی، ایک حیدر کو سبق سکھانا کا غلط فیصلہ، اور سب کچھ داؤ پر لگ گیا اس کا۔ ریماس کا سوچ کر ہادی کی بھی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ اپنی غلطی پر روتا رہا۔ کون تھا وہاں؟ کوئی ہوتا تب بھی اس کی یہی حالت ہوتی، جس کو وہ تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج وہی شرط پر لگی تھی، ہادی کی محبت شرط پر لگی تھی۔ آج کی رات وہ بہت بھاری تھی ہادی پر۔ وہ اکیلا نہیں تھا، حیدر بھی تھا، جو ریماس سے دوستی کی اصل وجہ تو بھول ہی گیا تھا۔ شرط جتنے کی خاطر اس نے ان دونوں سے دوستی کی تھی، پر رسام کی نٹکھٹ باتیں اسے الینا کی یاد دلاتی رہیں۔ وہی ریماس کی معصومیت اسے اپنا سر بناتی گئی۔ وہ تو سچ میں ریماس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ ایسے میں شرط ریماس کو وہ کیا جواب دے گا؟ اس کا خود اس کے اپنے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس سب کا۔ ریماس اپنے بیڈ پر لیٹے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو ابھی بھی اسی طرح بہہ رہے تھے۔ آج کتنی حقیقتوں سے وہ واقف ہوئی تھی، کتنے لوگوں کے اصلی چہرے دیکھ پائی تھی۔ سب نے اسے صرف ایک چیز سمجھتے، بس اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا۔ بہت کچھ کھو دیا تھا اس نے آج، حتیٰ کہ اپنی محبت بھی۔ ریماس صبح اٹھی تو 11 بج رہے تھے۔ اس کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ رات پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی تھی، کس غم کو لے کر وہ روتی رہی تھی۔ وہ اٹھی، فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تو احتشام صوفے پر بیٹھے کسی سے کال پر بات کر رہے تھے۔ وہ سیدھا وہاں آ گئی۔ اس نے احتشام کے کال ختم کرنے کا ویٹ کیا۔ انہوں نے جیسے ہی کال ختم کی، اس نے احتشام کے گلے میں اپنے بازو ڈالے۔ السلام علیکم بابا۔ احتشام وعلیکم السلام۔ اٹھ گئی؟ کیسی ہیں آپ؟ اس کو اپنے سامنے کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے ریماس جو مسکرا رہی تھی ایک دم نظریں چراتے، میں ٹھیک ہوں۔ احتشام کے ساتھ صوفے پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں رات کو، جب آپ لوگ آئے تھے؟ فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی میری۔ جب ہم آئے تب آپ سو رہی تھی۔ میں نے ہی امینہ سے کہا کہ آپ کو نہ اٹھائے۔ انہوں نے ریماس کے چہرے کو دیکھا۔ سوری بابا، ایکچولی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے لینے بھی نہیں آ سکی۔ ابھی کیسی ہے طبیعت؟ آپ کی آنکھیں کیوں لال ہیں؟ ریماس کو دیکھتے جو ہر بات کر کے مسکرا رہی تھی۔ سر میں بہت درد تھا تو اس لیے شاید۔ تو آپ کو بتانا چاہیے تھا رسام کو یا ماما کو، آپ اپنے ساتھ رکھ لیتی۔ احتشام اسے دیکھتے۔ ریماس نے احتشام کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ بابا اب بچی نہیں رہی میں، اور ماما اور رسام کو میں نے خود نہیں بتایا۔ وہ بہت خوش تھیں، پھر میں بتاتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ ریماس بیٹا، اگر زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی تو شاید سے پوچھتا ہوں میں کہ اس نے کیوں نہیں بتایا مجھے۔ سر اٹھائے احتشام کو دیکھتے۔ I'm fine بابا، دیکھیے ٹھیک ہوں میں۔ احتشام اس کے سر پر بوسہ دیتے۔ چلیں اٹھے، ناشتہ کر لیں۔ آپ پھر آج بابا تم بیٹا بیٹھ کر باتیں کرتے، میں امینہ سے کہتا ہوں۔ نہیں، میں خود جاتی ہوں کچن میں، دیکھتی ہوں ماما کیا کر رہی ہیں۔ آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ ریماس کو دیکھتے، چلے میں بھی چلتا ہوں، مل کر کچھ کراتے ہیں اور آپ کی ماما کو بھی کمپنی دیتے ہیں۔ ریماس چلیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤں گی، آپ کے ٹیسٹ۔ وہ دونوں کچن میں چلے گئے۔ کچن میں امینہ کے پاس محفل لگا لی۔ بس رسام کی کمی تھی اس ہیپی فیملی ٹائم میں۔ ادھر رسام آج یونیورسٹی اکیلے آئی تھی۔ اس کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن کل فیسٹیول تھا اور ریماس آج ویسے ہی نہیں آئی تھی۔ ایسے میں اس کو آج سب کچھ فائنل کرنا تھا۔ وہ دونوں سب پلان کر چکی تھی۔ فی حال وہ اپنی جگہ ڈیکوریشن کا سامان سب دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے اسے اکیلے دیکھا تو رسام، میں کچھ ہیلپ کروں؟ رسام جو پیپر سے کچھ دیکھ رہی تھی، حیدر کو دیکھتے، ہم نہیں، ہو ہی گیا ہے تقریباً، میں کر لوں گی۔ حیدر اس کے سامان کو دیکھتے، ریماس نہیں آئی؟ ہاں وہ نہیں آئی، لیکن دھیان اس کا ابھی بھی اپنے کام پر تھا۔ اس کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کل وہ بے ہوش ہو گئی تھی نا؟ رسام نے سر اٹھایا، حیدر کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے وہ اب۔ مجھے کچھ کام ہے، میں آتی ہوں، تم میرے سامان کے پاس رکو گے؟ حیدر اسے، میں یہی ہوں، تم جاؤ۔ رسام چلی گئی، پر دھیان اس کا حیدر کی بات پر اٹک گیا۔ وہ بے ہوش ہوئی اور ہم میں سے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اسے ہانیہ پر غصہ آیا۔ ہو نہ ہو انہوں نے ہی کچھ کہا ہوگا، مانا کرتی ہوں اسے پر سنتی کہاں ہے، من ہی من میں بڑبڑا رہی تھی۔ حیدر کھڑا سوچتا رہا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہادی سے بات کر کے اس شرط والے قصے کو یہیں ختم کر دے گا۔ جو بھی ہو، ریماس کو وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ صبح سے ہادی کو ڈھونڈ رہا تھا، پر ہادی تو آج آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے جب اس کے دوستوں سے پتہ کر کے اس کے نمبر پر کال کی، پر کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کا نمبر ہی بند تھا۔ قسمت سچ میں آج اس کے ساتھ نہیں تھی۔ ہادی جو رات پر گھر نہیں آیا تھا، اس نے اپنا فون بھی بند کر دیا تھا۔ جب صبح گھر آیا، وہ نوکر سے پاپا کے بارے میں پوچھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جا کر فریش ہوا۔ بال اس نے خود کو شیشے میں دیکھا۔
کوئی اسے دیکھتا تو کہہ سکتا تھا کہ وہ رویا ہے، پر اس نے اپنی آنکھیں موڑ لیں۔ وہ خود سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ غلطی جس کی بھی تھی، پر نقصان صرف ریماس کا ہونا تھا۔ یہ وہ جانتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن وہ یہی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس سب سے ریماس کو کیسے نکالے، کیسے وہ وقت کو پیچھے موڑ دے۔ ریماس کو پتہ لگا اس سب کا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ اس بات کی اسے سب سے زیادہ فکر تھی۔ یہ سوچے بنا کہ اس کی محبت کا اگر حیدر سے محبت ہو گئی تو اس کی محبت کا کیا ہوگا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا، سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ علینا، تم نے یونیورسٹی نہیں جانا، تم بہت چھٹیاں نہیں کرنے لگ پڑی۔ اس سے اچھا حیدر کے ساتھ چلی جاتی۔ جب سے گیا ہے تب سے تمہارا بھی لگتا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا یہاں۔ بھائی سے کہتی ہوں میں، سمینہ اس کے کمرے کے پردے پیچھے کرتے کہہ رہی تھی۔ علینا، نہیں ماما، اب کچھ مت کہنا ماموں سے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ ماموں، پہلے ہی میری وجہ سے۔ سمینہ نے علینا کو دیکھا گھبراتے ہوئے۔ علینا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ چپ کر جاؤ، اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ پر علینا، آپ پرامس کریں ماموں کو کچھ نہیں بولیں گی اب؟ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑے۔ ہاں میرا بچہ، کچھ نہیں کہوں گی۔ پر ہوا کیا، تم مجھے تو بتاؤ۔ پر وہ رو رہی تھی۔ حیدر اور علینا دونوں چیخ لیتے تو پورا چیلنج لیتے تو پورا کرتے۔ دونوں بہن بھائی اس معاملے میں بہت مشہور تھے یونیورسٹی میں، اور اعجاز جو ہمیشہ ساتھ ہوتا پر چیلنج جیتنے میں ان کی کوئی ہیلپ نہ کرتا تھا۔ اس کے مطابق انسان کو جیتنے کا اتنا جنون نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اکثر ان کو سمجھاتا، پر وہاں ایک ایسا ہوتا جو بات تھی، پر دونوں ہی ایسے تھے ڈیرنگ طبیعت کے مالک، اور اعجاز ڈرپوک، لیکن پھر بھی وہ ان کا بہت اچھا دوست تھا۔ ان دنوں ان کے پیپرز چل رہے تھے جب ان کی یونیورسٹی میں شرمین کی انٹری ہوئی۔ شرمین بہت ہی ماڈرن اپر کلاس امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ بہت کم وقت میں اس نے یونیورسٹی میں مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ اپنے ناز نخرے، ایٹیٹیوڈ اور خوبصورتی کے لحاظ سے سب لڑکے اس پر لٹو تھے، سوائے اعجاز اور حیدر کو چھوڑ کر۔ اعجاز کو تو وہ گھاس بھی نہ ڈالے، پر حیدر اچھا خاصا تھا، اسے کیسے اگنور کرتی۔ حیدر زیادہ تر علینا اور اعجاز کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک دن وہ خود علینا کے پاس آئی۔ علینا جو اعجاز اور حیدر کا ویٹ کر رہی تھی، اسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ ان کے آنے کی وجہ۔ شرمین نے بہت پہلے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے اس کی ڈریسنگ کا مذاق اڑا رہی ہو، پر آگے علینا تھی جسے اس سب حلیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بہت سنا ہے میں نے تم لوگوں کے بارے میں، علینا ہنستے۔ میں نے بھی اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ شرمین کی مسکراہٹ مدم ہوئی، پر خود کو کمپوز کرتے تم کوئی چیلنج لو تو اسے پورا کیے بنا پیچھے نہیں ہٹتے۔ ڈیرنگ بہت ساتھ تنزیہ ہنسی جیسے وہ جھوٹ ہو۔ علینا اس کی ہنسی کو سمجھتے ہوئے کھل کر ہنسی، پر شرمین بات کرتی رہی۔ میں چاہتی ہوں تم میرا بھی چیلنج لو، میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہاری ڈیرنگ کو، صرف تم اس کی طرف دیکھتے۔ علینا نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، بولو کیا کرنا ہے۔ لیکن جب وہ بولی تو علینا حیران ہو رہ گئی۔ فوراً، میں چیلنج ضرور ایکسیپٹ کرتی ہوں اور پورا بھی کرتی ہوں، لیکن میں ذات پر کسی کے نہیں جاتی، کہتی چلی گئی۔ پر شرمین جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے اسے اب۔ ریماس امینہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ امینہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ریماس گھڑی کو دیکھتی، آج لیٹ نہیں ہو گئی رسام ماما؟ امینہ بھی گھڑی کو دیکھتے، ہاں لیٹ تو ہے، پر صبح بتا کے گئی تھی کہ تمہیں تو پتہ نہیں کام کب تک اس کا ختم ہو، شاید کام ختم نہیں ہوا تبھی نہیں آئی۔ ریماس، میں پھر روم میں جاتی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ ساتھ ہی اٹھ کے بیٹھی۔ امینہ اس کی طرف دیکھتے، اب سر کا درد کیسا ہے؟ دکھاؤ، بخار تو نہیں؟ ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بخار تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ آرام کرو، رسام آئی تو میں اٹھا دوں گی، ویسے تو وہ خود ہی تمہارے روم کا آتے ہی رخ کرے گی۔ پتہ نہیں اکیلے دن کیسے گزارا ہوگا اس نے۔ ریماس مسکرائی، وہ چلی گئی۔ امینہ ٹی وی دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد اسے فیل ہوا کہ جہاں ریماس نے بھی سر رکھا ہوا تھا وہاں سے گیلا ہے۔ ہاتھ لگا کر چیک کیا تو گیلا لگا، جیسے وہ روئی ہو۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ رسام آئی۔ السلام علیکم ماما۔ ریماس کہاں ہے؟ وہ ابھی بھی روم میں گئی ہے، امینہ نے بس بتایا اور دوبارہ اسے اپنی قمیض کو دیکھا۔ سوچا شاید وہم ہوگا اس کا۔ رسام سنتے ہی روم کی طرف چل دی۔ روم کھولے، کل تم بے ہوش ہوئی تھی؟ ریماس جو بیڈ پہ بیٹھی تھی فوراً نہ سلام نہ دعا، آتے ہی سوال۔ بات کو مت بدلو، مجھے بتاؤ تم کل بے ہوش ہوئی تھی کیا؟ ہاتھ باندھے دروازے کے سامنے ہی کھڑے اس نے پوچھا۔ ریماس اس کو دیکھتے ہوئے، آؤ ادھر میرے پاس۔ رسام اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ۔ ریماس اس کو دیکھتے، اگر میں کہوں میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تو الفاظ پر جاؤ گی یا الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات کو سمجھو گی؟ رسام اسے دیکھتے جیسے وہ اس کے سوال کا جواب نہیں، لیکن پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے۔ تیرا لہجہ، تیرے الفاظ اور تیرے جذبات اور تیری یہ آنکھیں تیرے ہر لفظ کی گواہی دیتے اور سچ کہتے ہیں۔ ریماس اس کو دیکھتے، خدا نے اس سے جب کچھ لیا تھا
تو اس کے بدلے اسے بہترین بھی عطا کیا تھا۔ رسام جیسی بہن، جو بہن سے بڑھ کر اسے محبت کرتی تھی، اسے دیکھ کر کتنا مشکل تھا اس سے کچھ چھپانا۔ اس کا پھر کچھ سوچتے، میں بے ہوش ہوئی تھی کل، ہادی نے مدد کی تھی میری۔ رسام نے اسے فوراً ہادی نے وہ کہاں ملا، وہ مسز سہیل کہاں تھیں؟ وہ ساتھ نہیں تھیں، میں اکیلے گھر آئی تھی، وہاں طبیعت خراب ہو گئی تھی میری، بنا کچھ بتائے آ گئی تھی، پر راستہ ہی نہیں نظر آ رہا تھا۔ ہادی ملا، وہ گھر لے کے آیا، پر گاڑی میں سے اتری تو اندر گیٹ کے آ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد نہیں پتہ مجھے۔ چلو شکر ہے ہادی تھا وہاں، مجھے کال کر دیتی یا بعد میں بلا لیتی۔ میں نے سوچا میں تب تک گھر آرام کر لیتی ہوں، پھر بابا آئیں گے تو اٹھ جاؤں گی، پر میری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ پر تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا مجھ سے۔ جب حیدر نے پوچھا تو میں پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا وہاں۔ ریماس اسے دیکھتے، ہادی آج آیا تھا یونیورسٹی؟ کدھر یار، آج وہ بھی غائب تھا۔ ایک وہی کام کا اس کے باقی سارے دوست بہت کام چور۔ کچھ بھی پوچھوں ہادی کو پتہ، ہادی جانتا، ہادی کرواتا۔ میں نے تو پھر بول دیا کہ سب ہادی نے کرنا، تو تم لوگ بیٹھ کے تالیاں بجاؤ۔ ریماس کچھ سوچتی رہی۔ چلو تم آرام کرو، میں کچھ کھا لوں پھر آتی ہوں، آج بہت تھک گئی ہوں، ادھر ہی آؤں گی میں، اوکے؟ ریماس اسے اوکے، آ جانا، میں ویٹ کرتی ہوں۔ رسام چلی گئی اور ریماس کچھ سوچتی رہی۔ فیسٹیول پہ ان کے اسٹول کی ساری پینٹنگ ہاتھوں ہاتھ بھیگ گئیں۔ وہ جو سوچ رہی تھیں کہ کیسے ہوگا، پلک جھپکتے وہ فارغ ہو گئیں۔ ساری پینٹنگ پیک کروا کے فائنل دے کر وہ فارغ ہوئی تو رسام نے ریماس کو کہا چلو باقی اسٹول دیکھتے ہیں۔ مجھے تھا دیکھ پائیں گے بھی یا نہیں، اور دیکھو چلو آپ جلدی، اسے ساتھ کھینچتے۔ حیدر صاحب صبح ان سے مل کر چلا گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ کر پھر ان کے ساتھ ہی رہا جب تک ساری پینٹنگ بکی نہیں۔ ریماس اس سے نارمل بات کرتی رہی جیسے پہلے کرتی تھی، بس آج وہ باتیں کم کر رہا تھا، یہاں تک کہ رسام کے سارے مذاق کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہنس دیا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ریماس کو پرپوز کرے گا، باقی اس کا جو فیصلہ۔ ریماس رسام کے ساتھ چلی جا رہی تھی جب اس کی نظر ہادی پر پڑی۔ وہ رکی، رسام میں آتی ہوں، تم جاؤ۔ رسام نے اسے دیکھا۔ ریماس نے، میں ہادی کو تھینک یو بول کر آتی ہوں، ٹھیک ہے جلدی آنا۔ ریماس ہاں میں سر ہلاتی ہادی کی طرف چلی گئی۔ وہ جو اکیلا کھڑا کچھ دیکھ رہا تھا، اس کی کمر ریماس کی طرف تھی۔ اس نے اس کے پیچھے جا کر اسے آواز دی، ہادی۔ ہادی نے مڑ کر دیکھا پر کچھ بولا نہیں۔ اس آواز کو نیند میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اگر کبھی پہلے اسے آتی ریماس اس کے پاس تو وہ بہت خوش ہوتا، پر آج تو وہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ ریماس نے اسے دیکھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ خود بات شروع کرتے، وہ کل کے لیے تھینک یو بولنا تھا، تم نے بہت مدد کی، شاہد چاچا نے بتایا تم کافی دیر وہاں رہے۔ پر ہادی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ریماس نے شکریہ ہادی۔ ہادی جو نیچے دیکھ رہا تھا، اپنا نام سن کر اس نے ریماس کی طرف دیکھا۔ کسی نے صحیح کہا تھا، محبوب کی آنکھیں قاتل ہوتی۔ وہ پلک جھپکانا بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ 2 منٹ تو وہ بس ان آنکھوں کو دیکھتا رہا، لیکن خود کے جذبات پر قابو پاتے ابھی کیسی طبیعت ہے۔ ریماس دوسری طرف دیکھتے، ٹھیک ہوں۔ سامنے چوڑیوں کا اسٹول تھا، ہاتھ سے ان چوڑیوں کو سجایا ہوا تھا ان اسٹوڈنٹس نے۔ ہادی نے اسے دیکھا، تو چوڑیاں اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ ریماس نے اس کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ہم دونوں کو بہت پسند، اور پیچھے مڑ کر رسام کو ڈھونڈتے، لیکن پتہ نہیں رسام کہاں ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں چوڑیاں، ہادی کو کہتے چل دی۔ ہادی بھی اس کے ساتھ چل دیا، اسے کچھ یاد نہیں رہا، نہ ہی ریماس اس کے آگے اس سے کچھ نظر آ رہا تھا۔ یاد رہا تو صرف اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانا۔ رسام کے لیے چوڑیاں ریماس نے پسند کی۔ پہلے جب ریماس کی اپنی باری آئی تو ہادی اس سے پہلے ہی اس کے لیے خرید چکا تھا۔ اس کو دیتے ہی آپ کے لیے۔ ریماس کو پکڑاتے، ریماس نے اسے کے ہاتھ کو دیکھا جس میں چوڑیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ لے ہی نہ لے، کہ شفیق نے آ کر سلام کیا۔ ریماس ان کو دیکھ کر مسکراتے، وعلیکم السلام انکل، آپ یہاں کیسے؟ ہادی نے پہلے باپ کو دیکھا جو اب ریماس کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا، اور ریماس بھی اتنا فرانک بات کر رہی تھی۔ وہ اپنوں سے ملتی، ایک الگ ہی اس کی آواز میں کھنک ہوتی۔ آپ کی یونیورسٹی دیکھنے آیا ہوں، فیسٹیول ہے، میں نے سوچا تھوڑا گھوم پھر آؤں اور بچوں کا حوصلہ بڑھاؤں۔ یہ تو بہت اچھا کیا، پر آپ لیٹ ہو گئے۔ لیٹ وہ کیسے، ابھی اسٹولز تو لگے ہوئے اور ٹائم بھی ہے۔ گھڑی کو دیکھتے ریماس، ٹائم تو ہے پر ہمارا اسٹول کلوز ہو گیا، سب پینٹنگ بک گئیں۔ آپ مجھے بتاتے، میں رکھتی آپ کے لیے۔ مجھے پتہ ہوتا آپ یہاں ہیں، میری بیٹی کا اسٹول ہوگا تو میں جلدی آ جاتا۔ ریماس کے سر پر پھر سے ہاتھ رکھتے، چلے میں آپ کو پھر کبھی بنا کر دوں گی، ابھی ہاتھ سے پینٹنگ ڈیو رہی مجھ پر۔ ہادی جو بس کھڑے ان کو دیکھ رہا تھا۔ شفیق نے ہادی کو دیکھا ایسے کھڑے تو ریماس کو بھی وہ یاد آیا کہ وہ بھی ہے۔ انکل یہ ہادی ہے، میرا یونیورسٹی فیلو اور دوست۔ ہادی دوست لفظ پر اس نے ریماس کو دیکھا۔ شفیق، اچھا چلو کچھ تو کام آیا کیا اس نے تمہیں اپنا دوست بنا کر۔ ریماس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو شفیق نے، میں نے بتایا تھا نا کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ نالائق یہی ہے ہادی احمد۔
ہادی نے فوراً باپ کی طرف دیکھا۔ پاپا، ریماس نے ہادی کو کہا۔ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا ہادی آپ کا بیٹا ہے۔ شفیق: سوری کیوں بیٹا جی، اسے بھی کہاں پتہ تھا کہ آپ میرے دوست کی بیٹی ہیں۔ ریماس ہنس دی۔ چلیں آپ کو میں رسام سے ملواتی ہوں، پھر یونیورسٹی دیکھتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے ہادی تم جاؤ، میں ریماس کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے اپنی کمپنی مل گئی۔ وہ آگے چلے تو ریماس نے پیچھے سے ہادی کے ہاتھ سے چوڑیاں لیتے تھینک یو کہہ کر چلتے چلتے شفیق کے ساتھ ہو لی۔ جہاں ہادی اتنا خوش تھا وہیں کوئی اور بہت ہی غصے میں ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شام کو لان میں بیٹھے رسام کا ویٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے بازار جانا تھا۔ رسام کوئی ڈریس دیکھ کے آئی تھی 3 دن پہلے، اب وہ لینے جا رہی تھی۔ وہ پین لیے کاپی پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ ابھی کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ریماس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ریماس نے اسے دیکھا۔ تم سب کے پاس کیا صرف یہی سوال ہوتا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ حیدر نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہیں کل سے جو مل رہا کیسی ہے طبیعت؟ مطلب بی پی لو ہونا آج کل تو عام بات، پھر بھی سارے ایسے پوچھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا۔ حیدر اسے ایسے بولتے دیکھتے ہنس دیا۔ سب کو فکر ہے تمہاری اس لیے سب پوچھتے ہیں۔ ریماس نے اس کی طرف دیکھا۔ فکر اور محبت دکھائی نہیں جاتی، صرف حیدر صاحب محسوس کروائی جاتی ہے۔ اچھا، محبت محسوس کی جاتی ہے؟ کیسے؟ دوسرے کی فکر کر کے؟ تو وہ سب تو ہم تمہاری کرتے ہیں۔ ریماس کو دیکھتے ریماس نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ رسام کی آواز آئی کہ گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ ریماس نے منہ موڑ کر اسے دیکھا جو کمرے کی بالکنی میں کھڑے پوچھ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہے۔ حیدر نے بھی ریماس کو دیکھا۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ ریماس نے سیدھے ہوتے ہاں بازار جا رہے ہیں۔ حیدر میں بھی چلوں؟ ریماس اسے دیکھتے ہاں ٹھیک ہے چلو۔ وہ تینوں ایک ساتھ شاپنگ کرنے آئے۔ رسام کو آج کوئی پرابلم نہیں تھی حیدر سے، اس نے تو بس وہ جوڑا لینا تھا۔ شاپنگ مال آتے ہی وہ ریماس کو کہہ کر اپنی مطلوبہ دکان میں گھس گئی۔ حیدر اور ریماس ساتھ تھے۔ ریماس اپنی پینٹنگ اور باقی چیزیں خریدنے لگی۔ حیدر دیکھتا رہا۔ ریماس نے اسے بہت دفعہ کہا کہ وہ بھی جا کر کچھ لے لے، پر وہ اس کے ساتھ ہی رہا جیسے سایہ ہو، پر جب تقدیر ساتھ نہ ہو تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ریماس کی شاپنگ ہو گئی تو اس نے حیدر سے کہا کہ وہ جا کر رسام کو دیکھ لے، تب تک وہ سب پیک کروا لیتی ہے۔ حیدر بھی اس کے ساتھ کہنے پر چلا گیا۔ اتنے میں رسام کی کال آئی تو اسے ابھی ٹائم تھا، اس لیے ریماس اسے کہتے کہ حیدر آ رہا، تم دونوں آ جانا، میں جا کر کیفے میں ویٹ کرتی ہوں۔ پینٹنگ بورڈ اور باقی کلرز وغیرہ ایک ساتھ اٹھائے وہ باہر نکلی۔ وہ سامان کی فکر میں یہ بھول گئی کہ سیڑھیاں بھی ہیں۔ اس کا پاؤں پہلی سیڑھی سے پھسلا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب کیا ہونا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیے گرنے کا سوچ لیا، پر کسی نے اسے پکڑ لیا سامان اور اس نے فوراً آنکھیں کھولی تو ہادی اسے تھامے بالکل اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں بآسانی دیکھ سکتی تھی اور بہت پاس محسوس کر رہی تھی۔ ہادی کو ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے سامان پر۔ ہادی بنا پلکیں جھپکے ان آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ وہ جب بھی ریماس کو دیکھتا صرف اس کی آنکھیں دیکھتا رہتا۔ ریماس نے اسے ایسے دیکھا تو تھینک گاڈ تم ہو، اب مجھے گرنا ہے، سیدھا کرو مجھے۔ ہادی فوراً سوری ساتھ اسے کھڑا ہونے میں ہیلپ کی اور ریماس کا سامان خود اٹھانا شروع کر دیا۔ ریماس بھی بنا کچھ کہے اسے پکڑاتی رہی۔ اسے دیکھتے تم سوری زیادہ نہیں بولتے یا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتے؟ ہادی نے اسے دیکھا جو اس کی ہنسی دیکھ کر وہ مذاق کر رہی تھی۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ ریماس اس کو ایسے مسکراتے مجھے تو جب ملتے سوری ہی بولتے ہو۔ ہادی بھی ہنستے کیا کروں، کام ہی ایسے کر دیتا میں کہ سوری بولنا پڑتا۔ ریماس فوراً وہ تو ہیں، چلو آپ مل گئے ہو تو میری تھوڑی مدد ہی کر دو۔ ہادی ہاں کیوں نہیں، لا دو مجھے یہ سامان۔ ریماس سے سارا سامان لیتے وہ پارکنگ ایریا میں گئے۔ ہادی اس کی گاڑی کے پاس رکا تو ریماس کو یاد آیا کہ گاڑی کی چابی تو رسام کے پاس ہے۔ اس نے ہادی کو دیکھتے معصومیت سے شکل بنائی۔ ہادی جو اسے ایسے دیکھتے مسکراتے کیا ہوا، ڈگی کھولو۔ وہ دراصل گاڑی کی چابی تو رسام کے پاس ہے، آہستہ آہستہ بولتے۔ ہادی اسے ایسے دیکھتے کوئی نہیں، آپ چابی لے آؤ میں ویٹ کرتا ہوں۔ ریماس اسے دیکھتے تم کھڑے رہو کہ سامان اٹھائے؟ ہادی سامان گاڑی پہ رکھتے نہیں، یہاں رکھ دیتا ہوں، اب جاؤ۔ ریماس کچھ سوچتے تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ہادی نے اشارہ کیا وہ وہاں۔ ریماس کے پیچھے 2 گاڑیاں چھوڑ کر ٹھیک ہے چلو تمہاری گاڑی میں رکھ دیتے ہیں سامان، رسام آئے گی تب شفٹ کر لیں گے، اور ساتھ کہتی ہادی کی گاڑی کی طرف چل دی۔ ہادی اسے دیکھتے ہوئے آج وہ صبح سے ہی میں رسام کی بہن لگ رہی تھی۔ سامان رکھ کر وہ دونوں کیفے آ گئے۔ شرمین کو حیدر سے پہلی نظر میں پسند آ گیا، جیسے وہ محبت کا نام دے بیٹھی۔ اس نے بہت کوشش کی حیدر سے بات کرنے کی، پر ہمیشہ وہ اعجاز اور علینا کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ اسے اکیلا کافی شاپ میں مل گیا۔ وہاں اس کی پہلی دفعہ حیدر سے بات ہوئی۔ اس کے بعد اکثر ملتے بات کرتے، پر یونیورسٹی میں کبھی بھی شرمین حیدر سے بات نہ کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جب وہ حیدر کے ساتھ ہو تو کوئی اور ساتھ ہو اس کے، اور یونیورسٹی میں اعجاز اور علینا اور حیدر ایک دوسرے کا سایہ بنے نظر آتے تھے۔ سب ٹھیک تھا، لیکن ایک دن شرمین نے حیدر کو پرپوز کر دیا، جس پر حیدر نے اسے یہ کہا کہ وہ صرف اسے دوست مانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ ایسی لڑکی نہیں جیسا وہ چاہتا۔
اپنی لائف پارٹنر کے طور پر شرمین کو یہ بات کہاں گوارا تھی، پر اسے ریجیکشن میں سے کام اس بات سے زیادہ پرابلم تھی کہ اس نے سب کے سامنے اسے ایسا کہا۔ یونیورسٹی میں تو وہ پہلے بھی بات نہیں کرتے تھے، اس لیے کسی کو پتہ نہ چلا۔ حیدر نے پھر کبھی اس بارے میں سوچا تک نہیں، پر شرمین بولی نہیں۔ وہ حیدر کو مزہ چکھانے اور بدلہ لینے کے لیے اس نے علینا کو ٹارگٹ کیا، علینا کو چیلنج دیا۔ پھر اس کے انکار کے بعد اگلے دن اس نے جان بوجھ کر دوستوں میں چیلنج ذاتیات پر ہو تو لینا چاہیے یا نہیں کی ڈسکس شروع کر دی۔ حیدر، علینا اور اعجاز بھی گزرتے ہوئے اس بحث میں شامل ہو گئے۔ سب کے الگ الگ ویوز تھے اس بارے میں، وہ اپنی اپنی وجوہات بھی پیش کی، پر نہ اور ہاں کے ووٹ برابر تھے۔ شرمین علینا کے پاس آئی اور اونچی آواز میں ڈائریکٹ حیدر سے سوال کیا کہ وہ کیا کرتا، جس پر حیدر نے بنا سوچے کہہ دیا کہ وہ چیلنج قبول کرتا۔ شرمین کے اگلے سوال پر سب خاموش ہو گئے۔ اگر چیلنج علینا یا اعجاز سے ریلیٹڈ ہو، پھر بھی اس کا لہجہ بہت ہی تلخ اور کھردرا طنزیہ تھا۔ حیدر بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ حیدر نے بنا کسی کو دیکھے ہاں تبھی قبول کرتا، میں چیلنج لینے سے نہیں ڈرتا۔ علینا حیدر کو دیکھتی رہی۔ بحث ختم ہونے کے بعد جاتے جاتے شرمین علینا کے کان میں کہہ گئی کہ وہ لیتا تم نہیں، کیوں نہیں؟ تم میں گیٹس نہیں ہے کیا؟ کہتی چلی گئی۔ علینا سوچتی رہی، کیا سچ میں حیدر ایسا کرتا؟ دل کہتا کبھی نہیں، پر دماغ کہتا جیسے وہ حیدر کے چیلنج پورا کرنے کے جنون کو جانتی تھی۔ دل حیدر کے حق میں گواہی نہ دیتا۔ وہ خود سے سب سوچتی رہی، اور حیدر کی بس یہ غلطی تھی کہ اس نے اس بحث میں کی گئی بات کو لے کر کوئی صفائی نہ دی۔ علینا کو نہ ہی بات کی جہاں سے علینا کو حیدر کی کہی بات سچ لگتی نظر آئی۔ ہانیہ کو جب پتہ چلا کہ ریماز کو بھی اس نے سنبھالا ہے۔ شادی کے بعد بھی جان صرف ریماز کی وجہ سے اس کا رشتہ مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی خالہ تھی۔ پہلے تو اسے بہت غصہ آیا بھی جان اور ریماز پہ، وہ تو خود کو پتہ نہیں کس ریاست کی ملکہ سمجھتی تھی، اور اب وہ ریماز کے کیئر ٹیکر۔ پر جب آپ کے خواب آپ پر حاوی ہو جائیں تب انسان کو اپنے فائدے کو دیکھتے سوچ بدلنی پڑتی ہے۔ ہانیہ نے بھی ایسے ہی کیا، کچھ بھی نہ کہا، بس شادی کے لیے حامی بھر لی۔ بی جان نے سب کچھ ریماز کے نام کر کے سہیل کو کہا کہ جو ریماز کا خیال رکھے گا سب کچھ اس کا، ورنہ اسے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ بی جان کے مطابق سہیل بہت بدل گیا تھا، بھائی کی موت نے اسے بدل دیا ہے۔ وہ صرف ریماز کو اس لیے نہیں دیکھتا کہ اسے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے۔ سہیل نے سب سے کہا بھی یہی تھا، لیکن اصل میں اسے بھائی کیا، اس کی اولاد کیا، کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ساری جائیداد کا مالک بس وہ ہو، ایسا چاہتا تھا۔ بی جان کے ایسا کہنے پر اس نے ناٹک کیا کہ اسے جائیداد سے کچھ نہیں، وہ صرف شادی بھائی اور اس کی آخری نشانی کے لیے کر رہا ہے۔ اور ہوں بھی یہیں۔ شادی کے بعد سہیل اور ہانیہ دونوں سمندر کے دو کنارے بنے رہے۔ کسی نے کوئی پہل نہیں کی اپنے رشتے کو لے کر جس سے دونوں ہی کو کوئی فرق نہ پڑے۔ اگر طلاق بھی ہو جائے تو 2 سال تک سب ٹھیک رہا۔ ہانیہ بی جان کے سامنے پھر خیال رکھتی ریماز کا، جب وہ سامنے نہ ہوتی تو اسے پوچھتی تک نہیں۔ سہیل سب سے دور شہر اکیلا رہتا تھا۔ ہانیہ بھی 1 سال اور کچھ ماہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں شہر ہاسٹل میں ہی رہی۔ بی جان سمجھتی تھی وہ سہیل کے ساتھ رہتی ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ جب ہانیہ واپس آئی تو پہلے اسے بہت ٹائم لگا ریماز کو سنبھالنے میں۔ جب تھوڑا سیکھا تو بی جان نے سہیل سے کہہ کر ریماز اور ہانیہ دونوں کو شہر سہیل کے پاس بھیج دیا۔ ہانیہ نے شہر جا کر ریماز کو ٹوٹل میڈ کے حوالے کر دیا۔ میڈ اسے کیسے ڈیل کرتی، اسے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ادھر اپنی موج مستی میں لگے سہیل کو ان کا آنا اور رہنے سے کوئی پرابلم نہیں تھی، پھر ہانیہ کا اسے ہر بات پہ ٹوکنا، جس سے آئے دن ان کے جھگڑے ہوتے رہتے۔ ہانیہ پہلے اس کی حرکات اس کی گرل فرینڈز پارٹیز کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن سہیل کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ہانیہ کہتی نہیں تھی، پر تھی تو بیوی۔ ہانیہ نے سہیل کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنی بوتیک کھولی، بی جان سے کہہ کر کہ وہ زیادہ تر فارغ ہوتی ہے اور ریماز کو بھی وہ سنبھال لے گی۔ بی جان مان گئیں، پر سہیل کو اس پر بھی اعتراض تھا۔ اسے لگتا تھا سب پیسہ اس کا ہے جو ہانیہ اڑا رہی ہے اپنی بوتیک میں، ہر چیز میں، کھانے پینے میں، لوگ سے ملنے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر محاذ پکا ہوتا۔ سہیل کو ہانیہ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتی، کس کے ساتھ ہیں؟ ہانیہ کو شروع میں پرابلم ہوئی، لیکن بعد میں اس نے بھی چھوڑ دیا۔ اسے بھی بس اپنے خواب پورے کرنے تھے جو سہیل کے پیسوں سے ہی ممکن تھے۔ ان سب میں ریماز ان کی زندگی میں کہیں نہیں ہوتی تھی۔ سہیل اپنی زندگی میں مگن اور ہانیہ اپنی۔ ریسان شاپ سے نکلی اگلی شاپ میں جانے کے لیے۔ اسے یاد آیا کہ گاڑی کی چابی اس کے پاس، اس لیے اگلی شاپ میں جانے کا ارادہ کینسل کرتے ہوئے حیدر کو لیے پارکنگ ایریا میں آئی، پر وہاں ریماز سے نظر نہ آئی۔ اسے تھا وہ سامان لیے وہیں ہوگی۔ گاڑی میں سامان رکھ کر وہ اور حیدر کیفے آئے تو ریماز ہادی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تم یہاں ہو اور میں پریشان ہوں
کہ پتہ نہیں سامان اٹھا کر کہاں کھڑی ہوگی، ساتھ ہی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حیدر نے ہادی کو دیکھا، سلام کرتے اس کے ساتھ والی کرسی پر وہ بھی بیٹھ گیا۔ رسام ہادی کو دیکھتے، تم کہاں سے مل گئے اسے؟ حیدر خود پر قابو کیا ہادی کو دیکھتا رہا۔ اسے ابھی صبح کی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، ریماس کا اس سے بات کرنا اور چوڑیاں لینا۔ ہادی سے پہلے ریماس بولی، سیڑھیوں پر گرتے گرتے رسام اسے حیرانی سے دیکھتے پر بات ادھوری چھوڑتے ہوئے واپسی پہ یاد کروانا، ہادی کی گاڑی میں نے سامان رکھا ہے، وہ لینا ہے۔ اس کی گاڑی میں؟ حیدر نے پوچھا تو ریماس اسے دیکھتے، ظاہر ہے میں اب سامان لے کر کھڑی رہتی اتنی دیر تو کہیں تو رکھنا تھا۔ میں نے ہادی سے کہا کہ وہ اپنی گاڑی میں رکھ لے۔ رسام کو دیکھتے، چلو کچھ کھاتے ہیں، آرڈر کریں، یہ دیکھے بنا کہ حیدر کو نہیں اچھا لگا۔ آرڈر دے کر وہ سب باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ریماس نے ہادی سے شفیق انکل کا فون نمبر مانگا۔ ہادی نے اسے اپنے فون سے نکال کر دیا۔ دونوں کی کرسیاں کافی قریب قریب تھیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے سیل سے ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پاس سے گزرتی ایک لڑکی نے ان کو دیکھ کر بیوٹیفل کپل کا کمنٹ مارا۔ ہادی اور ریماس دونوں نے سونا پر کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ رسام نے فوراً مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا، وہ اسے کچھ کہتی کہ وہ نکل گئی۔ حیدر کا منہ غصے سے لال ہو گیا، اس نے بھی مڑ کر اسے دیکھا پر وہ لڑکی تو وہاں سے چھوٹ کر گئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو دونوں انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا کسی کو ڈھونڈ رہے ہو تم دونوں؟ رسام نے۔ تم نے نہیں سنا اس لڑکی نے کیا کہا؟ ریماس نے معصوم بنتے نہیں۔ کیا کہا اس نے؟ ایک دم سنجیدہ لہجہ رکھتے حیدر فوراً پتہ نہیں، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ رسام نے ہادی سے۔ تم نے بھی نہیں سنا؟ ہادی سے سوال کرتے ہادی نے بھی نہ میں سر ہلایا۔ رسام حیرت ہے، صرف میں نے سنا جب کہ سب یہیں بیٹھے ہیں۔ حیدر کیونکہ تمہارے سننے کی سماعت ہم سب سے زیادہ ہے، اس لیے تمہیں یہ ہر فضول بات پہ بھی سنائی دیتی ہے۔ اس لڑکی کا غصہ رسام پہ نکالتے رسام کا دل کیا کچھ الٹا ہی جواب دے، پر ریماس سے کیے وعدے کو وہ کبھی بھولی ہی نہیں تھی، اس لیے چپ کر گئی۔ تینوں نے کافی پی؟ ریماس، رسام اور ہادی تینوں ہوش تھے پر حیدر نہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ریماس پر اپنا حق سمجھ بیٹھا تھا۔ اب حیدر جلد سے جلد ریماس کو پرپوز کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہادی والی سیکیورٹی ختم ہو، سب کو پتہ لگے کہ ریماس صرف اس کی ہے۔ پر قسمت کے کھیل کو خدا جانے، جو قسمت میں نہ ہو وہ چاہ کر بھی نہیں مل سکتا، اور جو ہو قسمت میں اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔